بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک دوسرا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی طلب اور ہدایت کی تلاش کے حوالے سے انسان کی جو ایک فطری ضرورت ہے اور فطری خواہش ہے اس کو ایک دعا کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر بندے کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، عبودیت کا اور بندگی کا تعلق ہے، اپنے ہر معاملے میں خدا سے مدد چاہنے کا تعلق ہے، یہ رشتہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ دعا سکھائی گئی ہے جس پر اس سورت کا نام سورۃ الدعاء رکھا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صحیح اور مستقیم راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اس سیدھے راستے کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہدایت پا کر خود کو اللہ کے غضب کا مستحق نہیں بنایا، اور جنہوں نے اللہ کی طرف سے ہدایت پا کر اپنے آپ کو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر روانہ نہیں ہونے دیا۔ تو ہدایت کے راستے کی اس وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سے اگلی صورتوں میں جن دو امتوں، جن دو گروہوں کی تاریخ پر تبصرہ کیا ہے اور ہدایت اور ضلالت کے باب میں ان کے رویوں پر تبصرہ کیا ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہ صورت قرآن کے ابتدا میں رکھی گئی ہے تاکہ اس سے قرآن مجید کا جو پورا مضمون ہے اور قرآن مجید کا جو پورا مقصد ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس دعا کے جواب میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے۔ تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت کو اللہ نے اپنی اس کتاب میں انسانوں کے سپرد کیا ہے، لیکن یہ ہدایت اس سے پہلے بھی مختلف گروہوں کو دی جاتی رہی۔ تو قرآن مجید کی پہلی دو صورتیں جو بڑی صورتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں کی گمراہی کا اور ان دو گروہوں کے رویوں کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، جن کو اس سے پہلے بھی ہدایت دی گئی تھی، لیکن وہ اس کے بعد گمراہی کے راستے پر چل نکلے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو پہلی بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں اہل علم نے، علماء تفسیر نے اس کے مضامین کے لحاظ سے اس کو مختلف عنوانات دیے ہیں۔ اس کو ایمان بالرسالت کی دعوت کی صورت بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس صورت کے کم سے کم پہلے نصف حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کر کے ان کو یہ دعوت دی ہے اور ان کے اس عذر یا اس حجت کا جواب دیا ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے مکلف نہیں ہیں۔ تو یہ ایمان بالرسالت کی بھی سورہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ یہود پر اتمام حجت کی بھی سورہ ہے، اور یہود کی جگہ پر اللہ کی ہدایت کو وصول کرنے اور اس پر قائم رہنے اور شہادت حق کی ذمہ داری ایک نئی امت کو دی جا رہی ہے، اس امت کا اور اس کی ذمہ داریوں کا بھی اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ تو سورۃ البقرہ سے ہم چند منتخب آیات کو موضوع بنائیں گے اور ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی ہدایت کے جو اہم ترین اور نمایاں ترین پہلو بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی آیت جس کا اس صورت کے مضامین اور موضوعات سے بہت بنیادی تعلق ہے، وہ اس صورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے جو متقی ہیں، خدا خوفی کا وصف رکھتے ہیں اور ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک وصف یہ بیان کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان لوگوں کا بنیادی وصف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہر ہدایت پر اور ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اے پیغمبر آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں، جو ہدایت اتاری گئی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
اور آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی، آپ کو جو ہدایت دی گئی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس وصف کے بیان سے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو نمایاں کر دیا جو اس سے پہلی کتابوں پر تو ایمان کا دعویٰ رکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر اور آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ جو موضوع ہے یہ اس صورت میں مسلسل جاری ہے، اور وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اسی مضمون کو بار بار دہرایا ہے اور بار بار اس کا اعادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورت کی آیت نمبر 41 میں بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ یہ کتاب میں نے اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اتاری ہے جو تمہارے پاس ہے، اس لیے تم اس پر ایمان لاؤ اور کفر کا رویہ اختیار نہ کرو۔ پھر آیت 91 میں یہود کا موقف یا ان کا رویہ بیان کیا ہے اور اس پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پر جو اتارا گیا ہم اس پر تو ایمان لائیں گے، اس پر تو ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آیت 105 میں یہود کے اس رویے کی بنیادی وجہ اور محرک بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اس رویے کا باعث اصل میں ان کا حسد ہے اور خدا کی ہدایت اور کتاب الہی پر اجارہ داری کا الزام ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ جو فضیلت اور جو برتری اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ اب ان سے لے کر کسی اور کو دے دی جائے۔ آیت 136 میں اسی پیغام کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اور اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم یہ اعلان کرو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الی آخر الآیہ، کہ یہود سارے پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر اور ان پر اتاری گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں پچھلے انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اور اسی مضمون کو سورت کے آخر میں، بالکل آخری حصے میں دوبارہ ایک دوسرے اسلوب میں بیان کیا گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو گویا رسول اللہ پر ایمان لانا اور آپ پر ایمان لانے کو اللہ پر اور اس کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنے کا ایک لازمی تقاضا اور لازمی تقاضے کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ سورۃ البقرہ کے بنیادی مطالب میں سے ایک مضمون ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اس سورہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو اس وقت مسلمان ہیں اور اس سے پہلے جو یہودی تھے، اس سے پہلے جو نصارہ تھے، اس سے پہلے جو صابئین تھے، ان گروہوں میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے اچھے عمل کیے ہیں، تو ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر کا وعدہ ہے۔ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح، یہ شرائط اگر پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں، پچھلے گروہوں میں جو ایک زعم پیدا ہوا، یہ ایک غلط نظریہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس آیت میں بھی اور اس سے آگے بھی مختلف آیات میں اس کی تردید کی ہے۔ اور وہ زعم یہ تھا یہود کے ہاں بھی، نصارہ کے ہاں بھی، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو چھوڑ کر اپنی نجات کے لیے
یا اپنی جنت کے لیے ان میں سے کسی ایک گروہ کا انتخاب کر لیا ہے اور اس گروہ کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا ہے کہ انہی کا استحقاق ہے، اور اس کے علاوہ کسی گروہ کو نجات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا۔ قرآن مجید نے اس آیت میں یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار اس کے اجر کے لیے، جنت کے لیے اور نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی ایک گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی اجارہ نہیں کیا کہ ان کے علاوہ کسی کو وہ اپنی نجات کا حقدار نہیں ٹھہرائے گا۔ تو اس میں یہ جو مضمون ہے کہ یہود کے ہاں یہ تصور ہے، نصارہ کے ہاں یہ تصور ہے، یہ صورت میں بھی اور اس سے اگلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسی سورہ میں آگے چل کر آیت 80 میں یہود کا یہ تصور بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ جنت پر تو ہمارا حق ہے ہی، اور دوزخ میں بھی ہم محض قسم پوری کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، یا تم اپنی طرف سے ایک ایسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو جس کا تم کوئی علم نہیں رکھتے۔ پھر آیت 111 اور 112 میں ان گروہوں کے اسی دعوے کا ایک اور اسلوب میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ گروہ سمجھتے ہیں کہ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جا سکتے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت صرف نصارہ کا استحقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی آرزویں اور ان کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سند اس پر نازل نہیں کی۔ تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ۔ اور پھر دوبارہ اپنے اسی معیار کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی شخص اس کا کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، جس کے پاس ہدایت الہی پہنچی، کتاب الہی پہنچی، ان میں سے جس نے بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کا شکار ہوں گے۔ اس سورہ میں تیسری آیت جس کا ہم اس سلسلے میں ہم نے انتخاب کیا وہ آیت نمبر 113 اور 114 ہے، اور ان دو آیتوں کا تعلق اس سوال سے ہے کہ جب اللہ کی لائی ہوئی ہدایت کے حامل گروہ آپس میں مذہبی اختلافات کا شکار ہو جائیں، تقسیم اور گروہ بندی پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد ان کا ایک دوسرے کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آیات یہ ہیں، آیت نمبر 113 وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا اللہ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا خدا کی ہدایت سے، خدا کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ بات وہ کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ دونوں کتاب الہی کو پڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ جہالت پر مبنی قول ہے۔ ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے اسی طرح کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس طرح مذہبی اختلافات کے باب میں ایک بہت بنیادی رہنمائی اس آیت میں فراہم کی ہے کہ اگر مختلف گروہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اس کتاب کو ہدایت کا ماخذ مانتے ہیں، اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی انبیاء کی روایت ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو آپس میں ان کے مابین تاریخی عمل میں اور انسانی کمزوریوں کے تحت جو بھی اختلافات پیدا ہوئے، تقسیم جس نوعیت کی بھی پیدا ہو گئی، یہ ان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو بنیادی نسبت ہے دین کی طرف،
ہدایت الہی کی طرف، کتاب الہی کی طرف، اس کی کلی نفی کر دیں۔ یہود کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ نصارہ کی نسبت کی نفی کریں اور یہ کہیں کہ ان کا تو خدا کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک وہ انحراف کا شکار ہوئے، بے شک وہ گمراہی کا شکار ہوئے، لیکن جو ان کی بنیادی نسبت ہے اور ان کی جو بنیادی تعلق ہے اس کی نفی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی معاملہ نصارہ کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دونوں ایک ہی کتاب الہی کو پڑھتے ہیں، اس کتاب الہی کے ساتھ جو انبیاء کی ایک پوری روایت جڑی ہوئی ہے اس کو بھی دونوں مانتے ہیں، تو اپنے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی جو دینی نسبت ہے اور دینی حیثیت ہے اس کی نفی کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ اور اسے اگلی آیت میں خاص طور پر اس رویے کا ذکر کیا کہ اس مذہبی اختلاف کو عملاً ان لوگوں نے جو شکل دے دی وہ کتنی سنگین اور کتنی بھیانک تھی۔ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو بھی اللہ کی عبادت گاہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کے تقدس کا اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی، ڈھا دینے کی کوشش کرتے رہے۔ فرمایا یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ کسی بھی گروہ نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، عبادت گاہ بنائی ہے، اور کوئی دوسرا گروہ اس کو ڈھانے کی کوشش کرے، اس کو اس میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرے۔ عبادت گاہیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں لوگ اللہ کے خوف اور خشیت کی حالت میں داخل ہوں۔ تو جن گروہوں نے اپنے باہمی اختلافات کی وجہ سے اس بندے خدا اور مخلوق کے تعلق کو بھی اس کی بھی نفی کر دی اور اس کا بھی احترام نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ چوتھی آیت جو ہم اس سلسلے میں اس صورت میں سے اس صورت کی مرکزی مضامین کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں، وہ اس صورت کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام ان کی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں نے یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی آبادی کے لیے مامور کیا، دونوں نے مل کر یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے، حج کے مناسک اور طریقے بھی سکھا، اور ہم پر نظر کرم فرما، بے شک تو تواب الرحیم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ اس ذریت میں، ہماری اولاد میں تو ایک رسول بھی مبعوث فرمانا جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس طرح یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ایک تمہید بیان کر دی کہ یہود جن کو کتاب الہی دی گئی تھی اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کا جو بھی پیغمبر آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، یہود نے تو یہ رویہ اختیار کیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے تحت یہ کتاب الہی اور یہ ہدایت سیدنا اسماعیل کی ذریت میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی دعا ان دونوں پیغمبروں نے اللہ کے حضور میں پیش کی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔